हस्ब रिवायत वज़ीर-ए-आज़म साहब पहले ही घर का रास्ता मापेंगे या अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? तो फिर ऑर्गेनाइज जत्थों की जरूरत होती है, उसने इस मामले को आगे बढ़ाया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिलखुसूस वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इक़दामात हैं या उनकी कारकर्दगी, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? इसमें स्ट्रीट पावर तो उनके पास मौजूद है, लेकिन वोट की जो ताकत है वो उनके पास उस तरह से नहीं है। इमरान खान साहब, उनकी रिहाई मुमकिन है और आइंदा वो वज़ीर-ए-आज़म बनते नज़र आते हैं आपको? देखिए, जुल्फ़िकार भुट्टो मरहूम को निशान पाकिस्तान का एजाज़ दिया गया, तो वज़ारत उज़्मा जो शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत। आप जैसी शख्सियात जब किसी दूसरे ग्रोह के मुतल्लिक उनके जायज़ हुकूक की बात करती हैं तो उनको सामने आके अपना अकीदा वाज़े करना पड़ता है। तरह मुफ्ती महमूद साहब थे, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जैसे मजबूता साहब की शख्सियत आती हैं। अब भी बहुत सारी जमात इस्लामी मौजूद है, तहरीक लब्बैक मौजूद है। किसी हुकूमत से 100% लोग मुतमईन नहीं होते। सर, सियासत में जो बदअखलाकी है, इसकी तारीख कहाँ से हमें मिलती है? कि इमरान खान साहब ने लोगों को बड़ा मुतशद्दिद बना दिया है। आपके पसंदीदा सहाफ़ी कौन है? पसंदीदा आलिम दीन कौन है आपके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JTV के साथ मैं हूँ कासिम जामी। नाज़रीन, बकौल अहमद फराज साहब कि मैं आपका नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचानें कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है, मेरे लिए इंतहाई मोहतरम पाकिस्तान की सहाफ़त में, सहाफ़ती तारीख़ में इंतहाई मोतबर और मुस्नद नाब जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर, मौजूदा हालात से आगाज़ करते हैं आज की इस गुफ्तगू का कि मौजूदा जो हुकूमत है आप उससे कितना मुतमिन हैं और क्या हस्ब रिवायत वज़ीर-ए-आज़म साहब पहले ही घर का रास्ता मापेंगे या अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? नहीं, मौजूदा हुकूमत से कोई गैर मुतमईन हो या मुतमईन हो, ये तो उसका अपना ज़ाती मामला है। जी। उससे मुतमईन होने वाले भी मौजूद हैं और गैर मुतमईन भी मौजूद हैं, हामी भी हैं, नकाद भी हैं, और ये तो मामूल की बात है। किसी हुकूमत से 100% लोग मुतमईन नहीं होते। जी। तो बाकी जो इस वक्त जो हालात हैं उसमें तो अपना टेन्योर वो पूरा करेंगे, ठीक। अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, उसके बाद इंतखाबात होंगे तो फिर देखा जाएगा कि कौन आइंदा वज़ीर आज़म होगा। जी, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिलखुसूस वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, इक़दामात हैं या उनकी कारकर्दगी, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, अब बहैसियत मजबूरी जो है, तो मेरा ख्याल है वो अपने वजूद का तो एहसास दिला रही है जी। और ऐसे इकदामात कर रही हैं जिनसे उनकी साख में इजाफा हो, और मेरा ख्याल है उसके असरात भी कुछ मुरतब हो रहे हैं। जो सर्वे हो रहे हैं उसमें तो मुस्लिम लीग का जो इमेज है पहले से बेहतर हुआ है, जी। लेकिन बार उन पर तनकीद भी की जाती है, और लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं और एक ऐसी हुकूमत है जो कुछ काम करती है और कुछ अपने वजूद का एहसास दिलाती है, और लोगों की इससे तवक्कुआत भी कायम हो रही है। जी। तो सर, इमरान खान साहब, उनकी रिहाई मुमकिन है और आइंदा वो वज़ीर-ए-आज़म बनते नज़र आते हैं आपको? पाकिस्तान की सियासत है, उसमें तो कुछ भी मुमकिन है। जी। अगर तारीख पे नज़र डालें तो वज़ीर आज़म जेलों में गए हैं और जेल से निकले हैं तो वज़ीर आज़म बन गए हैं। जी। तो इमरान खान जो हैं वो भी जब वज़ीर आज़म बने, फिर उसके बाद तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई, ऐवान इक़्तिदार से निकले। जब वो ऐवान इक़्तिदार में थे तो उनको पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत गिर चुका था, लेकिन जब वापस आए तो मकबूलियत में इजाफा हो गया, और अब वो जेल में हैं। तो किसी वक्त भी ऐसा हो सकता है कि जेल का दरवाज़ा खुल जाए और वो ऐवान इक़्तिदार में आने की कोई सबील निकल आए। कोई होनी नहीं है, ये पाकिस्तानी तारीख में ऐसा होता रहा है। लेकिन रुकावट क्या चीज़ आपको महसूस होती है? रुकावट तो अब उनका अपना आप है, यानी जो उन्होंने मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया है, जी। तो उसकी वजह से कोई आगे मामला बन नहीं रहा, और फिर उस मज़ाहमत के रास्ते में जो फौजी
فوج سے وہ ٹکرا گئے, فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہو گئی ان کی پارٹی, اور 9 مئی کو بہت نقصان ہوا. تو اس کے نتائج جو ہیں ان کا سامنا ہے. اور ابھی تو جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے یہ بات کہی ہے نا کہ اگر اس سانحے کو نظر انداز کرنے کا مطالبہ ہو رہا ہے تو پھر اس کے لیے معذرت ہونی چاہیے. میرے خیال اس 9 مئی کے حوالے سے اگر وہ الجھن رفع ہو جائے جی تو خان صاحب جو ہیں ان کی تسلی ہو جائے یا وہ دوسروں کی تسلی کرا دیں تو پھر ان کی سیاست جو ہے اس کا راستہ جو ہے کشادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا سر, مذہبی معاملات میں تفصیل سے یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ اس میں جو شدت کی جڑیں ہیں بالخصوص ہمارے ہاں جو مکاتب فکر ہیں وہ کہاں سے ملتی ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم مثبت اور جو تعمیری گفتگو ہے وہ کریں. آپ جیسی شخصیات جب کسی دوسرے گروہ کے متعلق بات کرتی ہیں, ان کے جائز حقوق کی بات کرتی ہیں, تو ان کو سامنے آ کے اپنا عقیدہ واضح کرنا پڑتا ہے. یعنی اتنی یہ جو تحمل اور بردباری اس کا فقدان ہے, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, تاریخ میں اس کی جڑیں کہاں پہ ملتی ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ تاریخ میں جڑیں تو پر برطانوی راج کے اندر ہی ہے. جی لیکن نا آج ہمارے جو 2 بڑے مذہبی گروہ ہیں وہ دونوں انگریزوں کے دور میں وجود میں آئے, اور ایک یعنی دونوں جو ہیں مختلف شہروں کے نام سے جی بالکل ان کا نام لیا جاتا ہے. تو انگریز کا جو دور تھا اس سے پہلے کہاں تھے وہ, تو انگریزوں نے جو علماء حضرات تھے یا ان کو اپنے طور پر آزاد کر دیا, تو اپنی مدرسے بنائیں, مسجدیں بنائیں اور اپنے معاملات میں مصروف ہو جائیں, اور کاروبار حکومت جو ہے اس میں دخل نہ دیں. تو وہ پھر ہمارے ہاں پھر یہ فرقہ وارانہ بحثیں شروع ہو گئی, تنازعات شروع ہو گئے اور فرقے وجود میں آ گئے. پاکستان بننے کے بعد یہاں چونکہ جمہوریت جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو سکی. جی اگر جمہوریت مستحکم رہتی تو پھر ووٹ طاقت ہوتا. جی تو جب آپ نے حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہو تو پھر آرگنائز جتھوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس نے اس معاملے کو آگے بڑھایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا پاکستان کے قیام کے بعد حکومت جو ہے وہ مساجد کی تعمیر کرنے کی, ان کا انتظام چلانے کی ذمہ داری سنبھال لیتی, جس طرح دوسرے مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے یا جس طرح اسلامی تاریخ میں ہوتا رہا. لیکن یہاں انہوں نے یہ کام جو ہے پرائیویٹ لوگوں کے سپرد کر دیا. جی تو مختلف مسالے کو مختلف جماعتیں انہوں نے اپنی اپنی مسجدیں بنائیں اور اپنے مدرسے بنائے. اس سے پھر ایک صورتحال تبدیل ہو گئی. بہرحال آپ بھی جو اگر ووٹ کی طاقت جو ہے بس اسی کو طاقت سمجھا جائے جی اور کاروبار مملکت اسی کے تحت چلے تو میرے خیال آہستہ آہستہ یہ فرقہ بندی جو ہے یہ مدم ہو سکتی ہے اور اس کے اثرات کم ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, مذہبی سیاسی جماعتوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ براہ راست پاکستان کے اقتدار میں ابھی تک کیوں نہیں آ سکی؟ یعنی ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہوتی ہے, ان کا اپنا ایک پریشر بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات میں وہ آگے کبھی نہیں آ سکتی. ہم اپنی تاریخ میں اگر بڑے نام دیکھیں تو نورانی صاحب, نیازی صاحبان وغیرہ, اسی طرح مفتی محمود صاحب تھے, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسے مضبوط صاحب کی شخصیت آتی ہیں. اب بھی بہت ساری جماعت اسلامی موجود ہے, تحریک لبیک موجود ہے, لیکن یہ براہ راست اس مطلب ہے کہ اپنا ایک سٹیٹس جو حکومتی لیول پہ براہ راست ان کا قائم ہونا چاہیے تھا وہ نہیں قائم کر سکتی. تو یہ کوئی عالمی استعمار اس کے پیچھے پوشیدہ ہے یا یہ وقتی طور پہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا محرکات سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے بڑی سادی سی بات ہے کہ ووٹ کی طاقت جو ہے نا وہ مذہبی جماعتوں کے پاس نہیں ہے. جہاں جہاں ووٹ ان کے پاس ہے وہاں وہاں وہ ایوان اقتدار میں بھی آ جاتی ہیں اور ایوان جو انتخاب ہے اس میں بھی آ جاتی ہیں. اب دیکھیے جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کی زندہ مثال ہے. جی KPK میں اور بلوچستان میں اس کی مضبوط فالوئنگ موجود ہے, تو اسمبلیوں میں موجود رہتی. اسی طریقے سے کراچی میں جماعت اسلامی نے اور JUP نے اپنے حلقے بنائے تھے اور JUP وہاں کامیاب ہوتی رہی اور جماعت اسلامی جو ہے آج بھی وہاں ایک بڑی طاقت ہے. تو اصل میں جو انتخابی سیاست ہے نا, یہ حلقہ جاتی سیاست جو ہے اس میں
مذہبی جماعتوں کو یعنی کوئی زیادہ اسپیس نہیں ملتی. اگر تو یہ سب متحد ہو جائے جیسے ایم ایم اے بنائی تھی, جی تو جب ایم ایم اے بنائی تھی تو پھر مذہبی ووٹ سب اکٹھا ہو گیا تھا, اس کے اثرات بڑے اچھے نکلے تھے, بالکل زیادہ نشستیں مل چکی تھی. جب وہ آپس میں بھی مقابلہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے الجھتے ہیں تو پھر ان کے ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں. یا تو پھر یعنی متناسب نمائندگی ہو اور اس کے ذریعے انتخابات ہوں, تو تب بھی مذہبی جماعتوں کی نمائندگی جو ہے ایوانوں میں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو موجودہ جو انتخابی نظام ہے اس میں یہ مشکل صورتحال نظر آتی ہے کہ اس میں اسٹریٹ پاور تو ان کے پاس موجود ہے, لیکن ووٹ کی جو طاقت ہے وہ ان کے پاس اس طرح سے نہیں ہے. اچھا سر, سیاست میں جو بد اخلاقی ہے اس کی تاریخ کہاں سے ہمیں ملتی ہے؟ آج کے دور میں اگر ہم کسی نوجوان سے بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ تاریخ میں جائیں تو فلاں صاحب نے ہیلی کاپٹر سے فلاں صاحبہ کی تصویریں گروائی تھیں, ایک دوسرے کے اوپر یعنی الزام بہتان اور اس طرح کی ایک کاؤنٹر جو چیزیں وہ چلی آ رہی ہیں. تو اس کی تاریخی جو جڑیں ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں, ایک تو وہ بتائیے گا اور اس کا جو حل ہے وہ تجویز کیجیے گا. کچھ نہ کچھ بدتمیزی تو پاکستانی سیاست میں موجود رہی ہے, اور پاکستان کے قیام سے پہلے بھی کچھ بدتمیزی ہوتی رہی اور اس کے بعد بھی ہوتی رہی. اور یہ جو آپ تصویروں کی بات کر رہے ہیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے بات ہوتی ہے. یہ ایک تصویر تھی جو محترمہ نصرت بھٹو جو تھی وہ محو رقص تھیں یہ امریکی صدر فورڈ کے ساتھ, اور وہ تصویر چھپی تھی ٹائم میگزین میں. تو اسی تصویر کو زیادہ تر پھیلایا گیا, تو کوئی اور دوسری تصویر تو ایسی نہیں تھی, یہ بھی لوگوں نے افسانے بنا لیے ہیں. مگر بہرحال لیکن یہ اب جو اس میں بہت شدت آ گئی ہے اس میں تو ایک عمران خان صاحب نے اس میں میرے خیال بہت اس کو ایک بہت یعنی وسعت دے دی ہے, اور اس میں بڑا ایک لوگوں کو بڑا متشدد بنا دیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو میڈیا ہے, سوشل میڈیا جو ہے, اس کے آنے کی وجہ سے بھی یہ تشدد جو ہے زیادہ نظر آتا ہے, کیونکہ اس کا پھیلاؤ بہت ہے تو اس کے اثرات بھی بہت ہیں اس سے. تو بہرحال اگر سیاسی لیڈرشپ جو طے کر لے اور ایک دوسرے کا احترام کرے تو یہ شدت ختم ہو سکتی ہے, اور ختم ہونی بھی چاہیے. جیسے آپ دیکھیے مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں یہ بڑی حد تک کم ہو چکی ہے. دونوں جماعتوں کے لیڈر جو ہیں ایک دوسرے کا نام جو ہے وہ احترام سے لیتے ہیں. ابھی تو دونوں جماعتیں اتحادی بھی ہیں. اب دیکھیے ذوالفقار بھٹو مرحوم کو نشان پاکستان کا اعزاز دیا گیا, تو وزارت عظمیٰ جو ہے شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں دیا گیا, اور زرداری صاحب ہیں ان کے ہاتھوں یہ کام ہوا. تو ایک مطلب ہے یہ ایک اچھی مثال قائم ہوئی ہے. تو اب اگر عمران خان صاحب بھی اس میں شریک ہو جائیں تو میرا خیال زیادہ بہتر ہوگا اور حالات کو زیادہ بہتر طریقے سے تبدیل کیا جا سکے گا. اچھا سر, آخر پہ یہ فرمائیے گا کہ آپ خود ایک بڑا نام ہے خاص طور پہ پاکستان کی صحافت میں, آپ کے پسندیدہ صحافی کون ہے؟ ہاں جی, آپ کے پسندیدہ صحافی کون ہے؟ میرے پسندیدہ صحافی تو اب بہت ہیں. اخبار نویسوں میں تو ہمارے بزرگ جو تھے جن سے ہمارے کام کیا, اب الطاف ادم قریشی صاحب تھے, مجید نظام اب کے ہیں ماشاءاللہ, الطاف, پھر مجید نظامی صاحب تھے, میر خلیل الرحمان تھے, صلاح الدین صاحب تھے, عبدالقیم عابد صاحب تھے. تو یہ اب پھر مصطفیٰ صادق صاحب, جمیل اطہر صاحب, ان سے بھی تعلقات رہے. اب ہمارے ہم اثر جو ہیں ان میں بہت سے نام ہیں میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں بھی اور پرنٹ میڈیا میں بھی, جن سے بڑا احترام کا رشتہ ہے. تو یعنی کسی ایک کے آپ بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ میرا خیال ایک بڑی باریک تعداد میں لوگ میرے پسندیدہ ہیں. کامران چاہے صاحب سے لے کے اجمل جامی تک, اور عطا اللہ قاسمی صاحب سے لے کے حفیظ اللہ نیازی تک, تو آپ کس کا نام لوں میں؟ بالکل. پسندیدہ عالم دین کون ہے آپ کے؟ پسندیدہ عالم دین جو ہے, بات یہ کہ میرا تو ایک بڑا محبت کا تعلق رہا مولانا ابوالعلا مودودی صاحب سے, اور پھر ایک محبت کا تعلق رہا مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سے. اور میں نے دونوں ہی بزرگوں کو بہت شائستہ پایا اور بڑا ان سے ایک تعلق خاطر رہا, اور آج بھی ہے.
जी। फिर मौलाना अमीर हसन इस्लाही थे, उनको भी मैंने उनकी एक बड़ी कलम में बड़ी ताकत थी। तो ये बहरहाल दूसरे उलमा भी बड़ी तादाद में मौजूद है। मौलाना अब्दुल रहमान जामिया अशरफिया से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन एक मोहब्बत के पैगाम्बर थे और हर एक से बना के रखते थे, हर एक को एक दूसरे से मिलने की और जुड़े रहने की तलकीन करते थे। ये सब लोग जो हैं और मेरी पसंदीदा शख्सियतें हैं। अच्छा, मौलाना अमीर हसन इस्लाही साहब का आपने जिक्र फरमाया, तो क्या जावेद अहमद गामदी साहब भी उसी लेगेसी को लेकर भी चल रहे हैं? हाँ जी, यानी जावेद गामदी साहब जो हैं वो भी उनसे आप इख्तलाफ भी करें, लेकिन ये कोई बड़ी शाइस्ता शख्स है, बड़े तहम्मुल से बात सुनते हैं, फिर उसका जवाब देते हैं, दलील की बात सुनते हैं, दलील से जवाब देते हैं। तो उनसे भी बड़ी मोहब्बत रही है, बड़ी दोस्ती रही, उनका बड़ा करीबी ताल्लुक था। यानी वो और मैं और वो तकरीबन एक ही मोहल्ले में रहते रहे लाहौर में। तो बहरहाल वो सब लोग काबिल एहतराम हैं जो एक दूसरे से की बात सुनते हैं और सुनने की तलकीन करते हैं और अपने आप को देवता नहीं समझते और इंसान समझते हैं। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती के साथ सलामत रखे और हम यूं ही आपसे सीखते रहें। आपको बहुत शुक्रिया।